یاد رکھیے 3 صدیوں تک جو خیر القرون کا دور ہے ان میں کوئی دستور الگ نہیں تھا۔ اب 300 سال کے اندر بھی تو نئے نئے مسائل پیدا ہوتے رہے، خلافت کا دور رہا، اور وہ مسائل کس چیز سے حل ہوتے رہے؟ قرآن مجید کی طرف رجوع کیا جاتا رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف رجوع کیا جاتا رہا۔ اس لیے کوئی مسئلہ ایسا پیدا نہ ہوا کہ جس کا جواب قرآن اور سنت کی نصوص کے اندر نہ ہو۔ 3 صدیاں بڑی خوبصورتی کے ساتھ گزریں اور قرآن و سنت ہی حاکم رہا ہر شعبے میں، عقائد اور ایمانیات میں بھی، اور زہد اور سلوک میں بھی، اصولوں میں بھی، اور وہی قرآن و سنت کے اصول فقہ، وہی پوری زندگی کے مسائل کا حل پیش کرتے رہے استنباط اور اجتہاد کے طریقے سے۔ لیکن جب ایسا ایک وقت آیا کہ اسلامی علوم میں جب آلودگی داخل ہونا شروع ہوئی، تو یہ آلودگی سب سے زیادہ، جس کو آپ منطق کے نام سے، فلسفے کے نام سے، عصبیت ظالمہ کے نام سے، تقلید جائر کے نام سے، یا جہل کے نام سے، قرآن و سنت کی نصوص سے جہل کے نام سے آپ کوئی نام دیں، جب یہ یونانی علوم اور یہ سب چیزیں یہ اسلام کے اندر داخل کرنے کی کوشش کی گئی، تو سب سے زیادہ ان باطل اور گمراہ کن نظریات سے جو اسلامی علوم متاثر ہوئے، وہ سب سے زیادہ علم توحید اور علم ایمانیات اور عقائد کا علم تھا۔ میرا چونکہ یہ موضوع نہیں ہے اس لیے میں اس کو چھوڑتا ہوں، لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ خود ہم نے بھی اور ہمارے بر صغیر میں، اور یہ ایک پوری تاریخ ہے کہ جس طرح اس کے علم توحید اور ایمانیات کے اندر عقل کو حاکم بنا کر قرآن اور سنت کی نصوص کو اس میں تحریف، تبدیل اور اس کی تعطیل کی گئی، بلکہ ایسے قواعد بنائے گئے۔ میں صرف ایک قاعدہ آپ سے عرض کروں جس کو شیخ الاسلام امام ابن قیم رحمہ اللہ طاغوت کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا طاغوت ہے۔ وہ کیا کہ نصوص الکتاب والسنہ ظنیہ و ادلۃ المنطقیہ والعقلیہ ہی قطعیہ، کہ قرآن اور سنت کے جو دلائل اور نصوص ہیں یہ ظنی ہیں اللہ کی پہچان میں، ایمانیات میں، عقائد میں۔ قرآن اور سنت یہ ظنی ہے، اور جو ادلہ عقلیہ اور منطقیہ ہیں یہ بالکل قطعیہ ہیں۔ اس لیے اگر قرآن اور سنت کی نصوص عقیدے کے معاملہ میں وہ عقل کے معارض آ جائیں تو پھر ہم کیا کریں گے کہ یا تو ان کی تعویل کر لیں گے اور یا پھر ان کی تفویض کر لیں گے، مانیں گے وہی جو عقل اور منطق کے اصول ہیں۔ یہ ایک ایسا فساد تھا
کہ اللہ ذو الجلال کی صفات کو بالکل ختم کر دیے۔ جہمیہ اٹھے کہ اللہ کی کوئی صفت ہے ہی نہیں، اور کچھ نے کہا کہ نہیں جی 7 صفتیں ہیں اور باقی کوئی اللہ کی صفت نہیں ہے۔ افسوس ہے کہ جیسے اللہ نے اپنی پہچان کروائی تھی، ہم نے کہا نہیں، یہ تو ساری ظنی چیزیں ہیں، ہم اپنی عقل سے تجھے پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ اتنا بڑا طاغوت، الوسائل 10 امام غزالی کی ایک کتاب ہے، میں صرف ایک مثال سے آپ کو یہ عرض کر دیتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید بہت ساری جگہوں پر کہتا ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم اعمال کا وزن کریں گے۔ کہتے ہیں یہ قرآن بھی کہتا ہے، حدیث بھی کہتی ہے، لیکن یہ سارے ظنی دلائل ہیں، اور عقل یہ کہتی ہے کہ عمل کو تولا نہیں جا سکتا۔ جو عمل ہوتا ہے، آپ نے نماز پڑھی تو اس کا کیا وزن ہے، آپ نے سبحان اللہ کہا، اس کا کیا وزن ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایک عرض چیز ہے، جوہر نہیں ہے، تو وزن تو جوہر کا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اب کیا کریں؟ یہ صرف ایک مثال۔ کہتے ہیں پھر ہم ایسا کریں کہ یا تو ہم کہتے ہیں کہ جتنی آیات وزن اعمال کی ہیں ہم ان میں تفویض کر دیں کہ ہمیں اس کے معنی کا پتہ ہی نہیں، اور یا پھر ایسا کریں جو صحیح طریقہ ہے کہ ہم اس کی تعویل کر لیتے ہیں کہ وزن نہیں ہوگا، وزن نہیں ہوگا، بلکہ وزن سے مراد عدل ہے، عدل اور انصاف اللہ ذو الجلال قائم کریں گے، وزن نہیں ہوگا۔ اب سچ کہا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہ کل مشبہ یعبد صنما وکل معطل یعبد عدما، جو تشبیہ دیتا ہے وہ بت کی پوجا کرتا ہے، اور جو اللہ کی صفات کی نفی کرتا ہے وہ عدم کی پوجا کرتا ہے۔ کل مؤول معطل وکل معطل مشبہ، تعطیل آتی پھر ہے جب اس کے ذہن میں پہلے تشبیہ آتی ہے، جب تشبیہ اس کے ذہن میں آتی ہے کہ یہ صفت ثابت کرنے سے اللہ مخلوق کے مشابہ ہو جائے گا، تو وہ اس صفت کو وہ معطل کر دیتا ہے، نفی کر دیتا ہے۔ اور جب صفت کی نفی کرتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر اس کی تعویل کرتا ہے۔ تو پہلے تشبیہ، پھر تعطیل اور پھر تعویل۔ تو انہوں نے تعویل کو بھی ایک بہت بڑا بت قرار دیا، طاغوت، اور اس اصول کو بھی کہ قرآن اور سنت کے نصوص یہ ظنی ہیں، اور ہمارے جو عقلی دلائل ہیں، منطقی اور فلسفی دلائل ہیں، یہ بالکل قطعی ہیں۔ اور ان اصولوں سے انہوں نے اللہ ذو الجلال کی جو پہچان ہے، جو صفات ہیں جن سے انسان کے اندر ایک اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، انسان اللہ ذو الجلال کے سامنے جواب دہ ہونے کا اور احسان کے درجے پر پہنچتا ہے، وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ صرف علم توحید اور ایمانیات ہی فلسفے اور اس گمراہی سے متاثر نہیں ہوا ہے، بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ ہمارا جو علم نحو ہے، جو ہماری نحو کی کتابیں ہیں، اس کے اندر بھی یہی گمراہی اور اسماء و صفات کی تعطیل کا فلسفہ، وہ ہماری کتابوں کے اندر بھی غیر شعوری کہہ لیں، ویسے پڑھانے والوں کو، خصوصاً جو سلفی علماء، اہل حدیث علماء
اور سلف کے عقیدے پر رہنے والے، ان کو تو بہت زیادہ متنبع ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ نحو میں اگر کسی کتاب میں ان کتابوں کا ذکر کرتا ہوں جو زیادہ مشہور ہیں، شرح ابن عقیل ہے، کافیہ ہے، شرح جامی ہے، اگر مضاف کے حذف کی کوئی مثال ان کو ملی، حالانکہ کوئی اور بھی تو مثالیں مل سکتی تھی نا، کہ مضاف حذف کر کے مضاف الیہ کو اس کے قائم مقام بسا اوقات کر دیا جاتا ہے، کوئی اور مثالیں بھی بن سکتی تھیں، لیکن سب سے زیادہ مشہور مثال ان کتابوں میں دی تو کیا دی؟ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا۔ صفت مجیء، چونکہ معطلہ کے ہاں، اشاعرہ کے ہاں، ماتریدیہ کے ہاں صفت نزول اور صفت مجیء یہ محال ہے، اس کو عقل نہیں مانتی، اور قرآن مجید کے اندر اس کا اثبات ہے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ نحو کی کتابوں میں کہ نہیں، یہاں تو مضاف حذف ہے، اور وَجَاءَ رَبُّكَ اصل میں ہے وَجَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ، وَجَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ۔ ہم نے بھی ایسے پڑھی تھی نحو، ایسے ہی پڑھی تھی شرح ابن عقیل۔ صرف نحو کا علم ہی متاثر نہیں ہوا، بلکہ اصول فقہ اور اصول حدیث، عقائد کے بعد سب سے زیادہ اس گمراہ فلسفے کا اور اللہ کو نہ ماننے والے لوگ، دین اسلام کے منکر لوگ، انہوں نے جو اپنے اصول بنائے تھے وہ دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ متاثر وہ اصول حدیث اور اصول فقہ ہوا۔ یاد رکھیے، چونکہ آپ کا دورہ اصول فقہ سے متعلق ہے، اس لیے میں اصول حدیث کی وہ چیزیں جن میں فلسفہ اور سلف کا منہج، اس کے خلاف اور منہج محدثین کے خلاف جو چیزیں اس کے اندر آئیں، ان کو چھوڑتے ہوئے اصول فقہ کے بارے میں چند چیزیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یاد رکھیے، اصول فقہ کا فائدہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ چونکہ قرآن اور سنت کے نصوص محدود ہیں اور قیامت تک پیدا ہونے والے مسائل وہ متنوع اور نئے نئے، لا تعد ولا تحصى، اس لیے قرآن اور سنت ان مسائل کا حل پیش نہیں کر سکتا، اس لیے ہمیں پھر اصول بنانے پڑیں گے جس کو اصول فقہ کہتے ہیں، کہ ان کو سامنے رکھ کر پھر ہم قرآن اور سنت اور پھر اجماع اور پھر قیاس، ان چیزوں کے ذریعے ہر دور کے مسائل کو ہم حل کریں۔ اس وقت جو اصول فقہ کے موضوع پر ہمارے پاس مواد موجود ہے وہ 3 قسم کا ہے۔ ایک کہ مقاصد شریعت کو سامنے رکھ کر اصولوں کو وضع کیا جائے۔ یاد رکھیے، یہ ایک بڑا خوبصورت موضوع ہے، اور اس کو امام شاطبی رحمہ اللہ نے الموافقات کے اندر بڑے احسن طریقے سے اس کو پیش کیا ہے، لیکن بہت سے لوگوں نے مقاصد شریعت کے نام سے جو قرآن اور سنت کے نصوص کا کھلواڑ کیا ہے وہ بھی بڑا عجیب ہے۔ وہ ہر حکم میں کہ جی اس میں مقصد شریعت ہمیں پہچاننا چاہیے نا، کہ کیا ہے مقصد شریعت، کیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، مقصد شریعت وہ اللہ کی بندگی ہی ہے، اور اللہ کی بندگی صرف اور صرف
قرآن اور سنت کے نصوص سے ہی ہوتی ہے، اور کوئی تیسری چیز مقصد شریعت نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ مثلاً جتنی احادیث آتی تھیں کہ داڑھی رکھو، داڑھی کو چھوڑ دو، داڑھی کو بڑھاؤ، کثرو وفرو ارخو ارجو عافو، کہا جی اصل میں دیکھنا چاہیے کہ اس کا مقصد کیا تھا۔ بعض نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ عرب کا ایک کلچر تھا، یہ ایک ان کی ثقافت تھی۔ بعض نے یہ کہہ دیا کہ مقصد اس کا ایک دوسرے سے تمیز ہے، وہ چھوٹی سی رکھ لیں، اس کو کوئی اور شکل دے لیں تو مقصد شریعت وہ پورا ہو جائے۔ آج کے دور میں اس مقصد شریعت کو لے کر متجددین جو ایک دجالی فتنے کا وار ہماری نوجوان نسل اور پڑھے لکھے لوگوں میں کر رہے ہیں، ان میں ایک بہت بڑا نام جاوید احمد غامدی کا بھی ہے۔ یہ حضرات آپ اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں کہ مقصد شریعت، نماز کا کیا مقصد ہے؟ اگر نماز کا مقصد صرف اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد ہے تو بھائی مسجد میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم تو بیٹھے بیٹھے یہ مقصد پورا کر لیتے، بیٹھے بیٹھے ہی آپ قرآن پڑھ لو، سبحان اللہ پڑھ لو، بلکہ کہتے ہیں کہ مقصد نماز اللہ کی یاد ہے۔ تو جب ہمارا قلب جاری ہو گیا تو ہر وقت یہ قلب اللہ کی عبادت میں ہی لگ گیا ہے، تو پھر جا کر مسجد میں پتھروں کو سجدہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مقصد شریعت یہ تھا۔ آپ مجھے بتائیے کہ مقاصد شریعت خود اپنی طرف سے وضع کر کے اور خود اصول گھڑ کر قرآن اور سنت کی نصوص کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دوسرا ایک طریقہ شوافع، حنابلہ اور موالک کا ہے۔ ان کا اصول فقہ کا انداز یہ ہے کہ وہ قرآن اور سنت سے اور لغت سے اصول فقہ کو اخذ کرتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے، اس میں خطا بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ بھی ان منطق اور فلسفے کی گمراہی سے بچ نہیں سکے۔ ان میں کچھ چیزیں میں آگے عرض کرتا ہوں۔ اور تیسرا طریقہ اصول فقہ، وہ احناف کا طریقہ ہے۔ اس کو ذرا آپ تھوڑا سا سمجھ لیں، اس لیے کہ ہمارا زیادہ واسطہ اس علاقے میں اور یہ جو ماحول ہے ہمارا احناف کی اصول فقہ سے پڑتا ہے، بلکہ ہم نے جو پاکستانی مدارس میں سعودی عرب جانے سے پہلے اصول فقہ پڑھی، وہ ساری کی ساری احناف کی اصول فقہ پڑھی، اصول شاشی سے لے کر اور حسامی سے لے کر نور الانوار سے لے کر یہ ساری کتابیں، اسی طرح مسلم الثبوت، یہ حنفی اصول فقہ کی پڑھے۔ اس کے اندر 3 خرابیاں ہیں 3 جگہ پہ۔ کیا کہ شوافع اور موالک اور حنابلہ وہ اصول فقہ کا استنباط کرتے ہیں قرآن سے، حدیث سے اور لغت سے، اور جو احناف ہیں یہ اپنے اصول بناتے ہیں امام ابو حنیفہ یا ائمہ احناف کے احکام اور ان کی فروع سے۔ یہ آپ دیکھیے، یہ ذرا الٹ کام ہو گیا نا۔ اور یہ بات شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب حجت اللہ میں اور دوسری کتابوں میں اس بات کو تفصیل سے بیان کیا ہے، اور یہ ذرا تھوڑی سی سمجھنے والی ہے
کہ حنفی اصول فقہ براہ راست قرآن اور سنت اور لغت سے اخذ نہیں کیے، بلکہ پہلے انہوں نے اپنے سامنے کیا رکھا؟ اپنے ائمہ کے فتووں کو، ان کے احکام کو، ان کی فقہ کو، اور اس فقہ سے پھر آگے اصولوں کا استنباط کیا۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے ہاں دو جگہ پر غلطی اور خطا کا احتمال ہے۔ ایک کہ جو ائمہ کی فقہ اور فروع تھے، احکام تھے، انہوں نے جو استنباط کیا تھا اس میں بھی خطا کا احتمال ہے، اور پھر ان کے احکام اور فروع سے جو اصول کا استنباط کیا، یہ ڈبل خطا کا احتمال ہے۔ یہ آپ انشاءاللہ مثال سے سمجھ جائیں گے۔ مثلا دیکھیے کہ جب علماء احناف نے دیکھا کہ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، کہ وہ تمہاری مائیں تم پر حرام ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، ارضعنکم۔ اور حدیث کیا ہے؟ لا تحرم الرضعۃ والرضعتان، لا تحرم المصۃ والمصتان، لا تحرم الاملاجۃ والاملاجتان، اور بہت سے الفاظ۔ اچھا، اب انہوں نے سوچا کہ بھئی آخر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کے مطابق فتویٰ کیوں نہیں دیا؟ ان کا فتویٰ مطلق رضاعت سے حرمت کا اثبات ہے۔ مطلق ایک گھونٹ بھی پی لے، ایک دفعہ ایک گھونٹ پی لے تو وہ رضائی ماں ثابت ہو جائے گی۔ اب یہ ایک حکم تھا، ایک فتویٰ تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا یہ معنی ہے کہ پھر اصول یہ بنائیں کہ جو حدیث قرآن کے اطلاق اور مطلق کے خلاف ہوگی اس حدیث کو رد کر دیں گے۔ یہ اصول کوئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہیں کو لکھا نہیں تھا، یہ خود متاخرین نے یہ اصول بنایا۔ اب مجھے بتائیے کہ اس کی کوئی اور بھی توجیہ ہو سکتی تھی کہ بھائی امام صاحب کو لا تحرم المصۃ والمصتان یہ حدیث صحیح سند سے نہیں پہنچی ہوگی، اس لیے انہوں نے مطلق رضاعت کو یہ حرمت کا سبب قرار دیا۔ یہ جواب بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہ اصول بنا لیا کہ امام صاحب نے چونکہ اس حدیث کو یہاں قبول نہیں کیا تو یہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد وہ اگر قرآن کے مطلق کی تقیید کرتی ہو تو ہم اس کو رد کر دیں گے، اس کو قبول نہیں کریں گے۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو حدیث مسرات کہتے ہیں، اس کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے قبول نہیں کیا، اس کے مطابق ان کا فتویٰ نہیں تھا۔ اب کیا خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ اس حدیث کو میں اس لیے قبول نہیں کر رہا کہ اس کو روایت کرنے والے ابو ہریرہ ہیں اور وہ غیر فقیہ ہیں اور یہ حدیث اصولوں کے خلاف ہے، بلکہ ان کے اس فتوے کو دیکھ کر جو متاخرین علماء اصول تھے انہوں نے خود یہ استنباط کر لیا کہ یہ حدیث اصولوں کے خلاف ہے، خبر واحد ہے، اور یا اس کے راوی سیدنا فقیہ الامہ الفقیہ المجتہد الامام الکبیر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چونکہ غیر فقیہ ہیں، لہٰذا غیر فقیہ کی روایت اگر اصولوں کے خلاف ہو تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، اور پھر سیدنا ابو ہریرہ کو غیر فقیہ ثابت کرنے کے لیے پھر دلائل دینے شروع کر دیے۔ سنن نسائی میں آپ نے ایک حدیث پڑھی ہوگی کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضؤوا مما مست النار، تو سیدنا عبداللہ ابن عباس نے
آگے سے سوال کیا، بہت ذہین فتین تھے، کہا یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ انا توضأ من ماء حمیم، کیا گرم پانی سے ہم جب وضو کریں تو پھر دوبارہ پھر اس سے وضو کریں، یا گرم پانی پی لیں تو پھر وضو کریں؟ کہتے ہیں جی سیدنا ابو ہریرہ کو جواب نہیں آیا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ غیر فقیہ ہے۔ لیکن افسوس کہ جو جواب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، اتنا فقیہانہ، اتنی بصیرت، اتنی گہرائی والا تھا کہ وہ سلف کا اصول بن گیا، اصل الفقہ بن گیا۔ کیا کہ سے کہا تھا یا ابن اخی اذا حدثتک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تضرب له الامثال۔ کتنا عظیم اصول ہے۔ اذا حدثتک عن رسول اللہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تجھے بیان کروں تو پھر آگے سے اس طرح کی مثالیں بیان کر کے اس کو بے قدر بنانے کی کوشش نہ کریں۔ اور یہ سب سے بڑا اصول تھا کہ اللہ کی کتاب پر کوئی اعتراض کرتا ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنے اعتراض پر غور کرے، نہ کہ قرآن اور سنت کو رد کرنے کا راستہ کھول دے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ احناف کے اصول فقہ وہ قرآن و سنت سے براہ راست اخذ نہیں کیے بلکہ ائمہ کی فقہ سے، اس لیے دو جگہ پر وہاں خطا کا احتمال ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ وہ اصول اور قواعد جن سے احادیث رد ہوئیں، جن سے قرآن مجید کی نصوص رد ہوئیں، وہ سب سے زیادہ احناف کی اصول فقہ کے اندر وہ مواد موجود ہے۔ یہ تینوں کی اصول فقہ کے بارے میں جو ایک موٹی موٹی ایک دو چیزیں میں وہ عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے، جو ان کتابوں میں پہلی بات وہ اصول فقہ کے اندر بھی موجود ہے اور اصول حدیث کے اندر بھی موجود ہے، وہ حدیث کی تقسیم متواتر اور خبر احاد کی ہے۔ اگر یہ تقسیم صرف اس لیے ہوتی کہ ایک حدیث کی سند متعدد ہوتی ہیں اور محدثین کو بڑا شوق تھا کہ ایک ایک حدیث کی کئی سندیں جمع کریں، اور بعض احادیث ہیں کہ وہ کسی بھی درجے پہ ان میں کسی بھی طبقے میں جا کر ایک راوی رہ جاتا ہے، چلو آپ یہ ایک اصطلاح بنا لیتے ویسے کہ جی حدیث متواتر بھی ہوتی ہے کہ زیادہ سندیں ہوں، اور حدیث خبر احاد بھی ہوتی ہے کہ وہ ایک یا دو اس کی سندیں ہوں۔ یہ صرف اس حدیث کے سندوں کو پہچاننے کے لیے، تو پھر تو یہ کوئی بات اتنی خطرناک نہیں تھی۔ لیکن ہوا کیا کہ متواتر کے ساتھ یہ جوڑ دیا کہ علم یقینی کا فائدہ متواتر یا قرآن و سنت، قرآن اور سنت متواترہ یہ علم کا فائدہ دیتی ہے، اور خبر واحد ظن کا فائدہ دیتی ہے۔ اب اس کے اوپر جو نتائج مرتب کیے گئے، آثار اس کے اوپر جو مرتب کیے گئے، وہ کیا تھا؟ اللہ اکبر، کہ یہ قاعدہ خود بنایا، یہ قاعدہ خود بنایا، اور قرآن مجید کی نصوص کو بھی اس کی دلالت کو ظنی کہہ کر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں لاکھوں احادیث کو خبر واحد کہہ کر ان کو رد کر دیا گیا۔ کہا کہ خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔
اچھا یہ جو عقیدہ ہے کہ خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، یہ کوئی قرآن کی آیت ہے بھائی؟ یہ خود جو قاعدہ ہے کہ خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، خبر واحد سے علم یقینی اس کا فائدہ نہیں ملتا، یہ پہلے اس قاعدے کی کیا حیثیت ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے یا یہ حدیث متواتر ہے؟ پہلے اس کی کیا حیثیت ہے؟ اور خبر واحد سے قرآن کے عموم کی تخصیص نہیں ہو سکتی، خبر واحد سے مطلق کی تقیید نہیں ہو سکتی، خبر واحد سے قرآن مجید کے کسی بیان کردہ حکم پر کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی، اور خبر واحد میں کوئی چیز آ جائے جو قرآن اور حدیث متواتر کے خلاف ہو تو اس کو بھی رد کر دیں گے۔ خلاف یعنی معارض ہو اس کو بھی رد کر دیں گے۔ یہ قواعد اتنے خطرناک تھے، اللہ عز الجلال جزائے خیر عطا فرمائے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ کو، انہوں نے ان قواعد کی دھجیاں اڑا دی۔ اور ہمارے ہاں یہ ایسے پڑھائے جاتے تھے کہ جیسے یہ کوئی قرآن کی نا آیات ہیں، یہ جی حدیث اصولوں کے خلاف ہے، اصول فقہ میں ایسے جی یہ خبر واحد ہے جی، خبر واحد کہہ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو رد کیا گیا۔ اعلام الموقعین میں امام ابن قیم نے بہت سی مثالیں دیں اور انہوں نے اس چیز کو ایک طاغوت، ان کی ایک کتاب ہے الصواعق المرسلہ، وہ اصل بھی چھپی ہے اور اس کی مختصر ہے مختصر الصواعق المرسلہ، یہ کتاب پڑھنے والی کتاب ہے۔ اس کے اندر انہوں نے اس کو بھی ایک طاغوت قرار دیا کہ خبر واحد یہ علم یقینی کا فائدہ نہیں دیتی۔ فلاسفہ کے ہاں تو خبر کے ناقل کے سامنے، خبر کے ناقل کے اندر کسی صفات کی کوئی اہمیت نہیں تھی، چور ہو، وہ بے نماز ہو، بے دین ہو، لیکن محدثین نے جو اخبار کے ناقل ہیں ان کی جو چھان بین کی ہے، یہ ایک اسلام کا معجزہ ہے، اسلام کا معجزہ ہے۔ خیر یہ ایک بہت بڑا طاغوت ہے کہ خبر واحد سے علم حاصل نہیں ہوتا، اور اس کے اوپر پھر جو نتائج مرتب کیے ان کو توڑنے کے لیے اس طاغوت کو انہوں نے توڑا، اور یہ کتاب بہت ہی لائق مطالعہ ہے۔ اور دوسری چیز جو اصول فقہ میں بھی اور اصول حدیث میں بھی جو غیروں سے آئی، وہ حقیقت اور مجاز کی بحث ہے، حقیقت اور مجاز کی بحث ہے۔ میرا خیال ہے کہ محترم ہمارے شیخ نے ان چیزوں کو تفصیل سے بیان کیا ہوگا، میں اس کو بھی چھوڑتا ہوں۔ آگے پھر اصول فقہ میں یہ جو ایک بات آئی، یہ ہم نے نور الانوار میں پڑھا تھا کہ الخاص لا يحتمل البیان، کہ جو قرآن کا لفظ خاص ہوتا ہے اس کا خاص معنی ہوتا ہے، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں، اس کی وضاحت کی آگے ضرورت نہیں ہے۔ ایک مثال سے صرف آپ سمجھ لیں، اللہ فرماتے ہیں ارکعوا، رکوع کرو، کہتے ہیں اب یہ جو لفظ رکوع ہے یہ لفظ خاص بین، یہ خود واضح ہے، یہ خود واضح ہے، لا يحتمل البیان، لا يحتاج الى البیان۔ واضح کیا ہے جی؟ واضح یہ ہے کہ رکوع کا معنی ہے مطلق الانحناء، صرف جھکنا۔ اب جھکنا سارے جانتے ہیں کہ جھکنا کیا ہوتا ہے، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ اب اگر کوئی حدیث اس کی وضاحت کرنے کے لیے
آئے گی تو ہم کہیں گے. پتہ نہیں یہ شاید اس دور میں ہوتے کہ اس طرح کے اصول بنانے والے تو شاید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے جب آپ نے یہ کہا تھا ثم ارکع حتی تطمئن راکعا ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا لا يقبل الله صلاة احدكم حتی یقیم صلبہ فی الرکوع والسجود. یہ حدیث ہیں کہ نہیں؟ اچھا، اگر اس دور میں یہ اصولی ہوتے کہ جنہوں نے کہا جی لفظ رکوع اور لفظ سجود یہ بالکل واضح ہے لا يحتاج الى البیان، تو شاید نعوذ باللہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے یہ 7 شرطیں لگانے کی کہ اتنی دیر تک رکوع ہوتا نہیں جب تک پیٹھ سیدھی نہ ہو جائے، اعتدال اور استوا نہ ہو جائے، اور سجدہ اتنی دیر تک سجدہ وضع الجبہۃ علی الارض سجدہ ہوتا نہیں کہ جب تک اطمینان کے ساتھ 7 جوڑوں پر سجدہ نہ کیا جائے. یہ کس نے کہا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امرت ان اسجد علی 7 اعظم ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا لا يقبل الله صلاة احدكم حتی یقیم صلبہ فی الرکوع والسجود. تو ہم آگے سے کہتے جی آپ کے اس بیان کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خود بخود ہی یہ سمجھ آ رہی ہے اور بالکل واضح ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا آپ بھائی خود اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. اور یہ بات کتنی خطرناک ہے ہم پڑھتے پڑھاتے رہے، ابھی تک ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے. اسی طرح یہ اصول، ان میں ویسے کافی چیزیں ہیں لیکن وقت زیادہ ہو رہا ہے. اسی طرح یہ اصول کل آیت تخالف ما علیہ اصحابنا وکل حدیث یخالف ما علیہ اصحابنا، یہ کیا ہم نے لکھے ہیں؟ یہ نہ تو شوافی کی کتابوں میں ملتے ہیں، یہ اصول کرخی میں آپ کو مل جائیں. اصول کرخی میں اب پیار سے، جیسا کہ آپ نے سنا ہے، اخلاق سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی حاکم کون سی چیز ہے اور محکوم کون سی چیز ہے، رسول معصوم وہ کون ہے، اللہ کی کتاب کی ہیبت اور عظمت وہ کہاں ہے. کل آیت تخالف ما علیہ اصحابنا کل حدیث یخالف ما علیہ اصحابنا، یہ اصول کہاں سے آیا ہے؟ یہ وہ اندھی تقلید اور عصبیت کا نتیجہ ہے. اسی طرح خبر واحد قرآن اور متواتر حدیث کے خلاف ہو، معارض ہو تو رد کر دیں. میں پوچھتا ہوں اگر قرآن کی آیات قرآن کے خلاف ہوں تو پھر کیا کریں گے؟ کیوں بھائی؟ اگر قرآن کی آیات قرآن کے خلاف ہوں، میں آپ کو 2 آیتیں پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر فرماتے ہیں فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور دوسری جگہ پر کیا فرماتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. اب ایک آیت کیا کہتی ہے اور دوسری کیا کہتی ہے؟ کیوں جی؟ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور دوسری فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. تو یہاں پھر آپ کیا کریں گے جب قرآن کی بعض آیات کا ظاہر دوسری آیات کے معارض اور مناقض ہو؟ یہاں کہتے ہیں جی ہم تطبیق کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، تو آپ کو صحیح حدیث، یہ خبر واحد کا لفظ تو ویسے نکال دینا، یہ تو ایک دجل کے لیے، تلبیس کے لیے،
یہ فلاسفہ کے اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے، حدیث رسول کی ہیبت کو ختم کرتے ہوئے اس کو داخل کیا گیا۔ اس کو تو آپ درمیان سے نکال لیں، لیکن یہ وہاں کیوں اصول نہیں چلتا کہ جب آپ بظاہر دیکھیں کوئی حدیث قرآن مجید کی یا دوسری حدیث کے ظاہر کے خلاف نظر آتی ہے، آپ دونوں کو اللہ کی وحی سمجھ کر آپ وہاں بھی یہی فرمائے نا کہ جی ہم ان میں تطبیق دے دیتے ہیں، ترجیح دے دیتے ہیں، رد نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے تو امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگو تم کہتے ہو کہ بعض احادیث دوسرے کے خلاف ہیں، من کان عندہ حدیثان یظن التعارض بینہما، جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس دو حدیثیں ایسی ہیں کہ جن میں تعارض ہے، وہ میرے پاس تشریف لائے، میں اس کو بتاؤں گا کہ یہ تعارض نہیں ہے، اس کے اندر تطبیق اور توفیق ہو سکتی ہے۔ تو وہاں بھی یہی اختیار کرنا چاہیے تھا۔ اسی طرح یہ اصول فقہ کا، اصول حدیث کا یہ اصول کہ جمیع شیوخ الائمۃ الثلاثۃ کلہم ثقات، کہ ائمہ ثلاثہ کے جتنے شیوخ ہیں وہ سارے کے سارے ثقہ ہیں۔ یہ ابو غدہ نے، کوثری نے اور اس دور کے لوگوں نے یہ اصول کس لیے بنایا؟ اس لیے بنایا کہ صحیح سند کے ساتھ جب ان ائمہ کے اوپر ضبط کی وجہ سے اور حفظ کی وجہ سے جب خود نقد ہے، محدثین روایت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر ان کو بھی ثقہ بنا دیں اور جو روایت ان کی طرف سے پہنچے ان کے سارے شیوخ کو ثقہ بنا دیں۔ اب پتہ نہیں یہ اصول یہ کہاں سے آیا ہے، بلکہ خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے استاذ جابر بن یزید الجوفی کے بارے میں کہتے ہیں، وہ ان کے استاد ہیں، کہتے ہیں ما رأیت اکذب منہ، میں نے اپنے اس استاد سے زیادہ کذاب اور جھوٹا میں نے دیکھا ہی نہیں۔ اب امام صاحب خود کہتے ہیں کہ یہ میرا استاذ بہت بڑا جھوٹوں کا امام ہے، اور متاخرین یہ اصول بناتے رہیں کہ ان کے تمام جو شیوخ تھے وہ سارے کے سارے ثقہ ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اصول فقہ الحنفی کا معیار کیا ہے اور اس کے پیچھے کون سی دلائل کی قوت ہے۔ میں اس بات کا بھی ذکر کروں، آپ کو پتہ ہے شیخ محترم نے بھی یہ بتایا ہوگا اصول فقہ اور اصول حدیث میں کہ مرسل روایت حجت ہے، مرسل حجت ہے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا، کہتے ہیں جی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اخذ حدیث کی شروط بڑی سخت تھیں، ان شروط پر کوئی پورا نہیں اترتا تھا، اس لیے انہوں نے حدیث کم لی، اور دوسرے جتنے محدثین ہیں وہ سب متساہل تھے، وہ کل ما حب و دب، ہر قسم کے اساتذہ اور محدثین سے روایتیں لے لیتے تھے، اس لیے امام صاحب کی روایات بہت کم ہیں اور دوسرے محدثین کی روایات لاکھوں میں ہیں۔ اچھا جی، وہ سخت شروط آپ کے بقول، یعنی میں یہ جو اصولی ہیں ان سے یہ سوال ہے کہ یہ سخت شروط صحابہ کے متعلق ہی ہوں گی کہ صحابی غیر فقیہ نہ ہو، صحابی مجہول نہ ہو۔ اگر صحابی مجہول ہے تو اس کی روایت مردود ہے، اگر صحابی وہ غیر فقیہ ہے تو اس کی روایت اصول کے خلاف مردود ہے۔ وہاں تو واقعتاً شرطیں بہت سخت ہیں، لیکن ادھر شرطیں کیا ہیں کہ مستور کی روایت بھی قبول ہے اور مرسل بھی قبول ہے، اور مرسل
صرف تابعی کی مرسل نہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ تیسری صدی تک اگر کوئی شخص بھی ثقہ ہو قال رسول اللہ کہہ دے تو یہ مرسل اقوی من المسند۔ آپ مجھے بتائیے کہ جب تیسری صدی تک کا آدمی وہ قال رسول اللہ کہہ دے، یہ مرسل من القرون الثلاثہ، وہ قال رسول اللہ کہہ دے تو وہ مسند سے بھی زیادہ قوی ہے، تو پھر جو اس امت کا امتیاز سند ہے، سند اس کی خصوصیت ہے، الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، یہ پھر کہاں جاتا ہے؟ آئیے، یہ اصول فقہ واقعتاً پڑھنا بہت ضروری ہے، لیکن کون سے اصول فقہ؟ ہمارے لیے اصول فقہ سب سے بڑا اصل وہ قرآن ہے، یاد رکھیے۔ کوئی آپ سے پوچھے نا کہ آپ کے اصول فقہ کہاں ہیں، آپ کہیں قرآن مجید۔ دوسرا، آپ کی اصول فقہ کہاں ہے، آپ کہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صحیح حدیث وہ ہماری اصول فقہ ہے۔ میں ایک عبارت اعلام الموقعین سے امام ابن قیم رحمہ اللہ کی آپ کو سنا کر اختتام کی طرف جاتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں اما ان قاعدہ قاعدہ، کہتے ہیں ہم خود کوئی قاعدہ بنائیں، وَنَقُولْ هَذَا هُوَ الْأَصْلُ، اور ہم کہیں یہ اصل ہے، قاعدہ خود بنائیں اور کہیں یہ اصل ہے، ثُمَّ نَرُدُّ السُّنَّةَ لِأَجْلِ مُخَالَفَةِ تِلْكَ الْقَاعِدَةِ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کو رد کر دیں کیونکہ ہمارے بنائے ہوئے اس قاعدے کے خلاف ہے، تو فرماتے ہیں فلا امر اللہ، فلا امر اللہ، اللہ کی قسم، لہدم الف قاعدہ، لہدم الف قاعدہ لم یوصلها اللہ ورسولہ، تو ایسے قاعدے کو ختم کر دینا، توڑ دینا جس کو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بنایا، یہ افرض علینا من رد حدیث واحد، ہم ایسے قاعدوں کو 100 قاعدوں کو رد کر دیں گے، ہمارے اوپر زیادہ بڑا فرض ہے صرف ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بچانے کے لیے۔ کیا یہ قواعد ہیں؟ اور میں یہ عرض کروں گا کہ آپ نے جو اصول فقہ کے بارے میں جو کچھ پڑھا ہے اس کو اچھی طرح پڑھیں، اصول فقہ کو اچھی طرح پڑھیں اور سلف کے اصول فقہ پڑھیں۔ سلف کے اصول فقہ یہ آپ کو کہاں سے ملیں گے؟ میں جب پہلی دفعہ جامعہ سلفیہ میں اصول الشاشی پڑھائی تو میں نے ہر جتنے بھی قواعد قرآن اور سنت کے خلاف تھے ان کو تقابل کر کے، جو شاید ایک طالب علم شاید ان میں موجود ہو اس وقت بھی جنہوں نے مجھ سے اصول شاشی پڑھی ہو، آپ نے پڑھی تھی، ہر قاعدے میں یہ بتلایا کہ یہ قاعدہ صرف اور صرف احادیث کو رد کرنے کے لیے، عقائد کو رد کرنے کے لیے، قرآن کو رد کرنے کے لیے، دین اور شریعت کا کھلواڑ کرنے کے لیے اس قاعدے کو بنایا گیا ہے، ورنہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ بہت سی جگہوں پر فرماتے ہیں جب کوئی حدیث ان کے کسی قاعدے کے خلاف ہو، مثلا ایک حدیث ہے کہ ایک خاتون نے سیدنا عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے آ کر کہا کہ میں نے آپ کو اور آپ کی بیوی کو میں نے دودھ پلایا، وہ وہ مکہ سے چلے اور مدینہ طیبہ گئے
اور جا کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت آئی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے تمہیں دودھ پلایا۔ آپ نے فرمایا کیفا وقد قیل ففارقها عقبہ، کہ جب اس نے کہہ دیا ہے، اس خاتون نے جس نے دودھ پلایا ہے، اب اس میں اکیلی عورت کی گواہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا۔ اب یہ کہتے ہیں جی یہ اصول کے خلاف ہے، یہ اصول کے خلاف ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے اس جگہ پر لکھا ہے، کہتے ہیں اللہ کے بندو تمہارے اصول کہاں سے آئے؟ اصل الاصول تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، آپ کا یہ فیصلہ ہے، یہ اصل الاصول ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اصول فقہ پر محنت کریں اور کتاب و سنت کے نصوص کو اچھی طرح استحضار کر کے تمام مسائل کا حل وہ قرآن و سنت میں مل جاتا ہے، ملتا رہا ہے، اب بھی مل رہا ہے، اس کے اندر کمی اور کمزوری صرف ہماری ہے۔ اس لیے میں آخر میں یہ ضرور گزارش کروں گا کہ ہمیں آج نصوص یعنی قرآن اور سنت کے نصوص کو اچھی طرح یاد کرنا، دقت سے پڑھنا، ان کے عموم کو، شمول کو، قواعد کو اچھی طرح جو حدیث سے نکل رہے ہیں، جو حدیث سے ہمارا حل پیش کر رہے ہیں، ان پر غور کرنا اور اجتہادی بصیرت پیدا کرنا، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اسی طرح ہمارے جو مناہج دراسیہ ہیں ان کے اندر تعدیل کی بہت ضرورت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو اس وقت مدارس میں پڑھایا جا رہا ہے اس کے اندر بہت زیادہ چیزوں کو شامل کرنے کی، داخل کرنے کی اور پڑھانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ہمیں مسائل میں اور خصوصاً اصول میں سلف کی کتابوں کی طرف رجوع کرنا۔ امام بخاری کی کتاب صرف حدیث کی کتاب نہیں ہے، صرف فقہ الحدیث کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اصول کی کتاب بھی ہے، یہ اصول کی کتاب بھی ہے۔ میں کئی دفعہ یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم جو اصول فقہ پڑھ لیتے ہیں کتابوں میں، اور جب حدیث پڑھتے ہیں تو پھر اسی اصول فقہ کی تطبیق جو کر کے ہمیں استنباط کرنا چاہیے تھا، وہاں پھر ہم فیل ہو جاتے ہیں، وہاں فیل ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی وہ احادیث جو مسند ہیں اور مرفوع ہیں، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یہ صحت کی شرط امام بخاری نے کن احادیث میں لگائی ہے؟ جو مسند ہیں اور مرفوع ہیں۔ جو احادیث مرسل ہیں یا معلقات ہیں یا موقوفات ہیں، ان میں امام بخاری نے صحت کی شرط نہیں لگائی۔ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے الرحیق المختوم، انہوں نے ایک حدیث صحیح بخاری کے حوالے سے لکھی کہ یہ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول بند ہوا، فترۃ الوحی، تو آپ پہاڑ پر چڑھ جاتے اور پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا کر اپنے آپ کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے، اور پھر فرشتہ آ کر آپ کو تسلی دیتا۔ اور ہمارے چونکہ بڑا اعتماد ہے، بڑا نام ہے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کا، شاید ان کی نظر اس طرف نہ جا سکی کہ اس روایت کو بنیاد بنا کر منکرین حدیث اور ملحدین وہ صحیح بخاری پر اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ کے پیغمبر کو تو خود یقین نہیں تھا کہ میں نبی ہوں، تو دوسروں کو انہوں نے اپنی نبوت کی دعوت کیا دینی تھی؟ جس نبی کو خود یقین نہیں ہے کہ میں نبی ہوں تو اس نے دوسروں کو کیا دعوت دینی؟ لیکن یاد رکھیے
کہ یہ روایت ہے تو صحیح بخاری میں، لیکن جیسا کہ امام بخاری کا انداز ہے، کسی جگہ پر کئی جگہ پر اس کو ذکر کرتے ہیں، اور انہوں نے صراحت کے ساتھ یہ ذکر کیا قال الزہری کہ یہ زہری کی مرسل ہے، زہری کی مرسل۔ اب زہری کی جو مرسلات ہیں ان کے اوپر تو امام بخاری نے صحت کی شرط لگائی نہیں، اور معلق بھی ہے، معلقات کے اوپر بھی خواہ وہ بصیغت الجزم ہوں یا بصیغت التمریز ہوں، ان کی مختلف قسمیں ہیں جن کی تفصیل آپ کو النکت ابن صلاح کے اندر بالکل تفصیل کے ساتھ آپ کو مل سکتی ہیں۔ تو ہماری اصول فقہ وہ قرآن ہے، ہماری اصول فقہ وہ احادیث ہیں، اور سر فہرست وہ صحیح بخاری ہے، اور پھر ہماری اصول فقہ وہ اعلام الموقعین کے اندر ہے، شیخ الاسلام کی کتابوں میں ہے، اور لغت ہے، اس کے اندر ہماری اصول الفقہ موجود ہے۔ اگر ہم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، ان کتابوں کو پڑھنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ اصول کے اندر ہم مضبوط ہو سکتے ہیں، اور یہ جتنے شوائب وہ ہمارے دین کے تمام موضوعات کے اندر شامل ہو چکے ہیں، وہ ان سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے۔ صاف اور خالص اللہ کا دین جو وحی پر مبنی ہے، جو وحی سے استنباط پر مبنی ہے۔ مجھے یہ بھی بسا اوقات تعجب ہوتا ہے کہ امام بخاری کی کتاب پڑھانے والے وہ بھی امام بخاری کو ان لوگوں میں شامل کر لیتے ہیں کہ جو قیاس صحیح کے قائل ہوتے ہیں، خود اپنے ذہن سے تقسیم کی اور صحیح بخاری کو اس نظر سے سمجھنے کی کوشش کی کہ چشمہ اپنا لگایا اور اپنی نظر سے صحیح بخاری کو سمجھنے کی کوشش کی۔ کاش کہ صحیح بخاری کو صحیح بخاری کے منہج سے ہی سمجھنے کی کوشش کی جاتی۔ اصول فقہ پڑھایا جاتا ہے، آپ پڑھتے ہوں گے کتابوں میں کہ جو امر ہے الامر المطلق یدل علی الوجوب، یہ آپ نے شیخ سے پڑھا ہوگا، الامر المطلق یدل علی الوجوب، کہ جو مطلق امر یعنی مجرد عن القرینہ ہو، نہ قرینہ استحباب کا ہو، نہ اس کے اندر قرینہ وجوب کا ہو، مجرد عن القرینہ جو امر ہے وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، اور نہیں جو مجرد عن قرینہ ہے وہ حرمت پر دلالت کرتی ہے۔ اور یہ اصول امام بخاری نے اپنی صحیح میں کتاب الاعتصام کے اندر ذکر کیا۔ اچھا، اب میں ایک بات عرض کروں کہ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا دخل احدکم المسجد فلیقل اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ امر ہے یا نہیں؟ یہ امر ہے یا نہیں بھائی؟ تو کیا مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، مسجد سے نکلتے ہوئے یہ امر کی دعا جب یہ صحیح مسلم آپ پڑھیں گے اور یہ حدیث آئے گی تو کیا آپ اس قاعدے کو سامنے رکھ کر کہیں گے کہ اگر کوئی شخص یہ دعا نہیں پڑھتا تو وہ فرض کا تارک ہے، گناہ گار ہے، اور اگر نکلتے ہوئے یہ دعا نہیں پڑھتا اللہم انی اسألک من فضلک، کیونکہ آپ نے فلیقل کہا تو وہ فرض کا تارک ہے۔ آج تک آپ نے کسی کتاب میں پڑھا یا کسی استاذ نے آپ کو پڑھایا ہو؟ کیوں بھائی؟ کیوں؟ تو یہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ الامر المطلق یدل علی الوجوب، اس کا فائدہ کیا ہے؟ جب آپ نے حدیث میں یہ پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ،
یہ امر ہے یا نہیں؟ مجھے کوئی کتاب نکال کر دکھائیں، کوئی شرح نکال کر دکھائیں کہ جس نے یہ کہا ہو کہ وضع الیدین قبل الرکبتین فرض لأنہ امر من الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لائیے کوئی کتاب، اس کی تطبیق کہاں ہے؟ نووی رحمہ اللہ جیسے لوگوں نے لکھ دیا، اور یہ قاعدہ مجھے نہیں پتا، ہمارے شیخ کا چونکہ اصول فقہ میں تخصص ہے ماشاءاللہ، یہ شاید اس کی وضاحت کریں کہ اصولیوں نے یہ قاعدہ اپنی طرف سے فقہا نے کہاں سے بنایا کہ جس امر کا تعلق آداب سے ہوگا وہ امر صرف استحباب کے لیے ہوگا۔ کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آداب کے سلسلے میں کوئی حکم ضروری نہیں دے سکتے؟ اس لیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کل بیمینک، کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کہتے ہیں جی یہ امر استحباب کے لیے ہے۔ کیوں؟ کہ یہ کھانے کے آداب میں سے ہے، یہ کھانے کے آداب میں سے ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قاعدہ کہاں لکھا ہے؟ آداب میں ہو تو یہ قرینہ استحباب کا ہے، یہ کہیں سلف سے نہیں ملتا۔ اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تشبیہ دی ہے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کیا یہ قرینہ وجوب کا نہیں؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بائیں ہاتھ سے کھاتے دیکھا، اور آپ نے اس کو کیا کہا کہ کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا لا استطیع، مجھے طاقت نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ لا استطعت، کہ تجھے طاقت نہ ہی ہو۔ فشلت یدو، اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ یہ ہمارے فقہا کہتے ہیں جی یہ جی آداب سے اس کا تعلق ہے۔ سم اللہ، قل بسم اللہ، کہتے ہیں جی آداب سے تعلق ہے۔ کل مما یلیک، کہتے ہیں آداب سے تعلق ہے۔ لا تستنجو بالیمین، کہتے ہیں جی آداب سے تعلق ہے۔ تو میرے بھائیوں، اصول فقہ پڑھیں، اور جب آپ حدیث پڑھائیں، حدیث طلبہ کو پڑھائیں یا پڑھیں، تو پھر اصول فقہ کی تطبیق بھی دیں کہ جو ہم نے پڑھا ہوا ہے، تاکہ یاد بھی رہے نا کہ اس حدیث کی دلالت کس چیز پر ہے، وجوب پر ہے، حرمت پر ہے، صرف کراہت پر ہے، استحباب پر ہے، یا صرف اباحت پر ہے۔ اس کو تلاش کریں گے اور اصول فقہ صحیح کی راہ کو تلاش کریں گے۔ قربان جائے امام بخاری کی عظمت پر، انہوں نے رحمہ اللہ کیا باب قائم کیا؟ کہا باب وجوب عیادت المریض، باب وجوب عیادت المریض۔ اب عیادت مریض یہ آداب میں سے ہے یا نہیں؟ کیوں بھائی؟ اچھا، اوپر یہ باب قائم کیا کہ بیمار کی تیمارداری واجب ہے، فرض ہے، اور نیچے حدیث کیا لائے؟ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع، کہ آپ نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا۔ امرنا، ان میں سے ایک عیادت المریض ہے۔ تو ہم کہیں آداب میں ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہم اس لیے اس کو آداب سے سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے، کوئی طالب علم بیمار ہو جائے، تو مدیر یہ سمجھے کہ بھائی استحباب سا ہے، کو میرا جا کر پوچھنا ضروری ہے۔ استاد یہ سمجھے، جو کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے ہیں، ہم ان کو بیٹوں کی طرح رکھتے ہیں اور باپ کی شفقت دیتے ہیں، تو اگر وہ عیادت نہیں کرے گا تو کہے گا جی استحباب ہے، کون سا میں کوئی گناہ گار ہو گیا ہوں؟ کیا اس حدیث سے کبھی ہم نے یہ استدلالات کیے جو سلف کرتے رہے؟ سلف کرتے رہے۔ اور کراہت کا لفظ بھی شیخ نے آپ کو بتایا ہوگا ضرور کہ مکروہ
جو اصول فقہ کی اصطلاح ہے وہ اور ہے، اور جو قرآن، سنت اور لغت اور صحابہ کے اصطلاح میں اس کا معنی عام ہے، اس کا معنی عام ہے۔ اس لیے ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ پڑھیں صحیح بخاری اور جو اس کے الفاظ ہیں اس کو محمول کریں متاخرین اصولیوں کی اصطلاحات کے اوپر۔ باب کراہیت الاستنجاء بالیمین، اگر کوئی کہے جی امام بخاری نے صرف اس کو مکروہ کہا ہے، حرام نہیں کہا، تو وہ جاہل ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ان حضرات کی اصطلاح تھی اس کے اندر کراہت کا لفظ یہ حرمت کے اوپر موجود تھا، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے محرمات قطعیہ ابدیہ کو ذکر کر کے لا تقتلوا اولادکم، لا تقربوا مال الیتیم، ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اور بھی اس طرح کے چیزیں ذکر کر کے آخر میں کیا کہا؟ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا۔ اب آپ قرآن کی تفسیر اصول شاشی سے اور کسی اصول فقہ کی کتاب سے کریں گے تو آپ کہیں گے جی مکروہا۔ مکروہا کا یہ معنی ہوتا ہے کہ ترک کر دیں، تو ہاں بھی مکروہ کا کیا معنی ہے جو اصطلاحی ہے؟ کر لیں تو گناہ نہیں ہوگا، ترک کر دیں تو ثواب ہوگا۔ تو اب کر لیں تو گناہ نہیں ہوگا، اس میں لا تقتلوا اولادکم، لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، لا تقربوا مال الیتیم، ولا تقف ما لیس لک بعلم، یہ سارے کے سارے مکروہ اصطلاحی ہیں، یا وہ حرمت ابدیہ ہے کہ یہ چیزیں کبھی جائز ہو نہیں سکتی۔ اللہ عز الجلال ہمارے شیخ کی عمر میں برکت فرمائے، جنہوں نے ہمارے مدارس میں وہ اسلوب متعارف کروایا، وہ اسلوب الصواعق المرسلہ، جو الصواعق المرسلہ چھپی ہے، شاید آپ حضرات کو پتہ ہو، اس کے اندر بہت سا سخت ہے، بہت سا اس کے اندر سخت ہے، بہت ساری چیزیں وہ مکمل نہیں مل سکیں، لیکن جو مختصر ہے اس میں اختصار کے ساتھ تقریباً اہم ساری چیزیں آ گئیں۔ اگر یہ کتاب ہماری نصاب میں شامل ہو جائے، اعلام الموقعین ہمارے نصاب کے اندر شامل ہو جائے، ساتھ ساتھ یہ کتابیں بھی پڑھی جائیں، اور جس طرح عقیدے کے بارے میں الحمدللہ سلف کا عقیدہ اس وقت پڑھایا جاتا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے، ورنہ ہمارے اس علاقے اور اس دور کے لوگ، ہمارے جو اساتذہ کے اساتذہ تھے، وہ تو آخری کتاب جو اصول عقائد کی ہوتی تھی، علم الکلام کی، وہی ہم نے پڑھی تھی، شرح عقائد نصفی، اور اسی کے مطابق ہی یہ کیا اللہ کو پہچاننا ہے۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے، یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے۔ یہ انقلاب جیسے عقائد اور ایمانیات میں آیا ہمارے اہل حدیث میں، اور ہمارے اس دور میں انشاءاللہ ہمارے محترم شیخ کی کوششوں سے اور جو دوسرے علماء ان کتابوں کے مطالعے سے، ہمارے شیخ حافظ محمد صاحب گوندلوی رحمہ اللہ، مجھے جب میں ابھی تیسری کلاس میں پڑھتا تھا تو مولانا عطاء اللہ حنیف بوجھانی رحمہ اللہ، انہوں نے مجھے وصیت فرمائی کہ آپ ہر فن کی کوئی نہ کوئی کتاب یاد کریں۔ تو میں نے کہا جی اصول فقہ میں کون سی کتاب یاد کروں؟ کہنے لگے شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، ان کی کتاب یاد کر لو، مختصر الاصول۔ میں نے وہ زبانی یاد کر لی۔ اچھا، جب تھوڑا سا آگے بڑھا تو میں نے کہا جی یہ تو کوئی اس کی آ نہیں رہی، کوئی فٹ نہیں آ رہی جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو پھر ہمارے استاذ گرامی حضرت حافظ عبد المنان صاحب رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، انہوں نے ہمیں اس کی شرح جو بغیت الفحول تھی، اور ہمارے
استاذ اور عظیم محدث، وہ محدث تھے۔ آج کل تو ایسے القاب سستے ہیں، کسی کو آپ نے پتہ نہیں یہ کیا کوئی محدث زمان، اللہ تعالیٰ سمجھ دے ایسے اعلان کرنے والوں کو، اور بہت ہمیں اس چیز سے کوفت ہوتی ہے، حقیقت ہے بہت کوفت ہوتی ہے۔ تو وہ تھے محدث، ان کی بغیت الفحول پڑھی تو پھر ہمیں کچھ سمجھ آئی کہ جو اصولوں کے نام پر ہم اس کو ایسا مقدس درجہ دے کر پڑھتے رہے ہیں، وہ تو تارے عنکبوت کی طرح ہے، اس کی تو بنیاد ہی کوئی نہیں ہے، اور اس کے پیچھے تو کوئی معیار اور قوت ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں آخر میں یہ بات بھی عرض کروں کہ اس دور میں اگر آپ ایک عالم سے کہیں نا کہ وہ ہر تمام مسائل میں متخصص ہو، جیسا کہ ہمارے ڈاکٹر فیض الابرار صاحب حفظہ اللہ کی خواہش ہے کہ ہر عالم وہ کتاب البیوع بھی بیان کرے، وہ کتاب النکاح بھی بیان کرے، اور وہ کتاب الصلاح بھی بیان کرے، اور وہ جو جدید مسائل ہیں ہر شخص اس کو بیان کرے، تو یہ ذرا مشکل ہو جائے گا۔ آپ تخصصات میں یہ طلباء کو لگائیں، اور ہر فن کے جو متخصص ہیں اس فن کے بارے میں جو بھی مسئلہ ہو وہ ان کے ساتھ ڈسکس کیا جائے۔ یہ بہت بڑی کمی ہے ہمارے اندر، خطباء کے اندر، کہ ہم صرف زور زیادہ، یہ صحیح بات ہے، مخالفین کے رد پر، عقائد یا عبادات پر دیتے ہیں، باقی مسائل کو ہم ذکر نہیں کرتے، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بہت برا نتیجہ نکلتا ہے، بہت برا نتیجہ۔ ایک ہمارے فیصل آباد میں حفظ قرآن کا مدرسہ بڑا مثالی ہے، طالب علم حفظ کر رہا تھا، اس کو پینڈس کی تکلیف ہوئی، درد ہوا، قاری صاحب ڈاکٹرز کے پاس لے گئے، ڈاکٹر نے چیک کیا، کہا جی اس کو رہنے دو، آپریشن کرنا پڑے گا۔ اچھا ہوا کہ آپ وہ پینڈس پھٹنے سے پہلے لے آئے۔ قاری صاحب چھوڑ کر چلے گئے، اگلے دن لینے کے لیے گئے تو ڈاکٹر صاحب نے الگ بلا لیا قاری صاحب، کہا قاری صاحب آپ ان بچوں کو ماشاءاللہ پورا قرآن یاد کروا رہے ہیں، تو آپ نے کبھی ان کو یہ نہیں بتایا کہ جب یہ بالغ ہو جائیں تو بلوغت کی علامت ایک شعر العانہ یہ بھی ہے، اور اس کی ایک حد ہے، میں نے کسی عالم سے سنا تھا 40 دن یہ حد ہے اس کی۔ تو یہ مجھے تو لگتا ہے کہ جب سے یہ بچہ بیچارہ بالغ ہوا ہے، آپریشن میں نے کیا تو مجھے پتہ چلا کہ اس نے تو آج تک صفائی نہیں کی، تو آپ ان کو طہارت کی تربیت اور مسائل نہیں بتاتے ہیں؟ اتنے گمبھیر مسائل آتے ہیں، حقیقت ہے۔ ایک خاتون، اس کا خامند کہتے ہیں جی ہم 13 دفعہ طلاق دے چکے، طلاق دی رجوع کر لیا، طلاق دی رجوع کر لیا، اور ہم یہ سمجھتے رہے کہ جب رجوع کر لیں تو وہ طلاق تو ختم ہوگی۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندو، جب تیسری طلاق ہوئی تھی تو پھر آپ نے کسی سے نہیں پوچھا؟ کہتے ہیں جی جمعہ ہم پڑھتے تھے، نمازیں مسجد میں پڑھتے تھے، جمعہ بھی پڑھتے تھے، لیکن ہمیں کسی نے نہیں بتایا کہ 3 طلاقیں اس طرح ہو جائیں تو وہ طلاق ختم نہیں ہوتی، بلکہ پہلی طلاق وہ قائم رہتی ہے، اور اب تو اس کے بعد بچے پیدا ہو کر بالغ ہو کر ان کی شادیاں بھی کر دیں، اب کیا کریں؟ اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے جو محترم فیض الابرار صاحب نے کہی، جو خطیب ہیں وہ مہینے کے جمعے تقسیم کریں، اور میں نے ایسے ہی کیا اور اس کا فائدہ ہوا۔ اپنے شاگردوں سے کہا ایک جمعہ وہ آپ، صرف ایک جمعہ وہ آپ عقائد اور عبادات کے اوپر رکھ لیں، دوسرا جمعہ وہ احکام اور معاملات کے اوپر رکھ لیں، اور تیسرا جمعہ وہ سیرت صحابہ اور سیرت تابعین پہ رکھ لیں، اور چوتھا جمعہ تزکیہ نفس کے اوپر رکھ لیں۔
ایک مہینے میں اگلا جمعہ پھر ایک مسئلہ ذکر ہوگا نا، پھر دوسرا ہوگا، پھر تیسرا ہوگا، اور 5واں جمعہ اگر کہیں آ جائے تو وہ پھر اس مسجد والوں کا نہیں ہوتا، وہ پھر کسی اور کا ہوتا ہے۔ چلو آپ کوئی 5واں بھی ایسے رکھ لیا کرو، اس کے اندر کوئی اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ اقتصادیات کے لیے اصول فقہ جو اہل حدیث کے، سلف کے، محدثین کے اصول فقہ ہیں، ان کو سمجھنا جاننا بہت ضروری ہے، اور ان کو سامنے رکھ کر تمام مسائل حل ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ جو ہم سمجھتے ہیں جی بہت مشکل مسئلہ ہے، بہت مشکل مسئلہ ہے، اللہ عز الجلال ہم سب کو توفیق دے کہ جو کچھ شیخ محترم سے آپ نے حاصل کیا اس کو اچھی طرح اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں، اور عملاً اور تطبیق یہ شروع کر دیں۔ یہ ایک آپ کو راستہ مل گیا ہے، اب اس راستے کو آگے پھیلائیں، اور جو ہیبت ہے ان باطل اصولوں کی اور گمراہ اصولوں کی، اس کو قرآن اور سنت کی نصوص سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ماشاءاللہ شیخ نے سلف کا یعنی سلفیوں کا اور صحیح منہج والوں کا کچھ قرض ادا کرنے میں بہت مبارک حصہ ڈالا ہے۔ اللہ عز الجلال سب کو توفیق دے کہ اسی منہج کو لے کر چلیں۔